ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضا حضرت پروردگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کے حوالے سے ایک فرمان سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رضائے الہی۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام رضائے الہی میں صدقہ و خیرات کے متعلق ہم سنیں گے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے اور ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی امیر ہمیں نظر آتا ہے، کوئی غریب نظر آتا ہے، کوئی متوسط ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو غریب افراد ہیں، اسلام ان کے لیے کتنا بہترین انتظام فرماتا ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال کی کثرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ان کے پاس فراوانی ہے مال کی، ان کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات ادا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ غریب افراد، وہ غریب مسلمان کہ جو قسم پرسی کے عالم میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، ہماری ہیلپ کرنے کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ان کی زندگی میں بھی کچھ سکھ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی حوالے سے ہم سنیں گے، اور پھر اس پر جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں کیا کیا برکات عطا فرما دیتا ہے، اللہ پاک انہیں کیسے مقام عطا فرماتا ہے، انہیں کیسی بھلائیوں سے اللہ تبارک و تعالی مستفیض فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مائع ناز تصنیف فیضان سنت جلد اول باب فیضان بسم اللہ کے صفحہ نمبر 114 پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ لکھتے ہیں، آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، اللہ پاک کی ان پر کروڑہا رحمت نازل ہو، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درم کا آپ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مجھے 4 درم عطا کر دیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی اس شخص کو 4 درم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ اچھا، مجمع میں آپ نے یہ اعلان فرمایا، ادھر ایک غلام گزر رہا تھا اور ولی کامل کی پیاری آواز سن کر، رحمت بری صدا سن کر اس کے قدم ٹھہر گئے، رک گیا، اور جیسے ہی رکا تو اس نے سنا کہ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کو 4 درم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس غلام کے پاس صرف 4 ہی درم تھے جو مالک نے اسے دے کر بھیجا تھا کسی کام کے حوالے سے۔ وہ آیا اور آ کر حضرت منصور بن عمار کے سامنے اس حقدار کو 4 درم دیتا ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا کہ کیا دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، اب سنیے دعا کیا کروائی۔ کہا کہ پہلے تو آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے اس غلامی کی زندگی سے آزادی عطا فرما دیں کہ میں آزاد زندگی بسر کروں۔ آپ نے دعا عطا فرما دی۔ کہا کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے جو درہم آپ کو دی ہیں اللہ پاک مجھے ان کا صلہ عطا فرمائے، ان کا بدلہ اللہ پاک مجھے عطا فرمائے۔ آپ نے دعا عطا فرمائی۔
تیسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اور میرے آقا کو اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر چوتھی دعا کہا میرے آقا کی، آپ جناب کی، اور جتنے اس مجمع میں حاضرین موجود ہیں، اس اجتماع میں جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ولی کامل نے ہاتھ اٹھائے، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر یہ چاروں دعائیں اس غلام کو دیں۔ اب وہ غلام حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چلا، مالک کی طرف چلا، چونکہ تاخیر ہو چکی تھی سارے معاملے میں۔ مالک نے تاخیر سے آنے کا سبب پوچھا کہ کیا وجہ بنی کہ تمہیں میں نے کسی کام سے بھیجا تھا اور تاخیر کا شکار ہو گئے؟ غلام نے مالک سے کہا میں گزر رہا تھا، وہاں پر اللہ کا ایک نیک بندہ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس صدا نے میرے قدموں کو روک دیا، میں ٹھہر گیا کہ وہ صدا دے رہے تھے کہ جو اس حقدار کو 4 درم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ کہا میرے پاس 4 درم تھے، میں نے اسے دے دی ہیں۔ کہا پھر دعائیں لیں تم نے؟ کہا جی میں نے دعائیں لی ہیں۔ کہا پہلی دعا تم نے کیا مانگی؟ کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ پہلی دعا یہ کریں اللہ پاک مجھے غلامی سے آزادی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بے ساختہ مالک کی زبان سے نکلا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ کہا کہ تم نے دوسری دعا کیا کی ہے؟ غلام کہتا ہے میں نے دوسری دعا یہ مانگی کہ مجھے ان 4 درموں کا بدلہ مل جائے، صلہ مل جائے، نعم البدل اللہ پاک مجھے عطا فرمائے۔ کہا کہ تم نے 4 ان کو دیے تھے، میں تمہیں 4000 درم دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 4000 درم دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا تیسری دعا کیا کی؟ کہا کہ میں نے دعا کی کہ اے منصور بن عمار اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے بھی اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آقا کی زبان پہ فوراً استغفار جاری ہو گیا، توبہ کرنا شروع ہو گیا۔ کہا تم نے چوتھی دعا کیا مانگی ہے؟ کہا میں نے چوتھی دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے آقا کی، آپ جناب کی، اور جتنے بھی اس مجمع میں مسلمان موجود ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ مالک نے کہا جو تو میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر دیا ہے، اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ چوتھی جو دعا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب رات ہوتی ہے، مالک جب سوتا ہے تو اللہ اکبر کرم ہوتا ہے، اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ میں رحم کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے غلام کی، منصور کی، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کا صلہ۔ پھر آپ غور کریں کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے سے کیسی کیسی برکتیں، کیسی کیسی سعادتیں اللہ پاک نصیب فرماتا ہے۔ اس غلام نے 4 درم صدقہ کیے، خرچ کیے، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے اسے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ غلامیت سے اللہ پاک نے اسے آزادی عطا فرما دی، توبہ کی توفیق عطا فرما دی، بخشش کا پروانہ عطا کر دیا۔ 4 کے بدلے میں، 4 درم کے بدلے میں 4000 درم اللہ پاک نے بدلے میں عطا فرما دیے۔ سبب کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا۔ اور کس کے لیے؟ محض اللہ کے لیے، محض اس لیے خرچ کیا تھا کہ اس کی جزا اللہ پاک کی ذات عطا فرمائے گی۔ اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ مجھے اس کا صلہ کیا ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ پاک نے فوراً صلہ عطا فرمایا، اور یہ دنیا کی جزائیں تھیں اور بہترین جزا تھی۔ آخرت کی جزا بخشش کی صورت میں اللہ اکبر باقی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر میں اور آپ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی راہ میں جب انشاءاللہ ہم کوئی صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کریں گے، انشاءاللہ ہمارے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے کرم کرنا ہے تو اس مال میں ہمارے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود میرے پیارے پیارے پروردگار
خالق کائنات اللہ پاک نے قرآن مجید میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مختلف مقامات پہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، پھر جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں ان کی تعریف بیان کی، ان کی توصیف بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ہدایت کا مجدہ سنایا گیا، ہدایت کی خوشخبری اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت ہے ڈر والوں کو جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آیت مبارکہ کے اس حصے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس کے تحت فرماتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، یا مطلق انفاق ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مطلقاً خرچ کرنا مراد ہے، خواہ وہ فرض ہو یا واجب، جیسے زکوٰۃ ہے، نذر ہے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نفقہ وغیرہ۔ ایسے ہی مستحب جیسے صدقات نافلہ ہیں، اور اموات کا ایصال ثواب کرنا ہے، جیسے مثلاً 11ویں شریف ہے، فاتحہ ہے، تیجہ ہے، 40واں ہے، یہ سب بھی اسی میں داخل ہوں گے کہ وہ سب بھی صدقات نافلہ ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے مال کے حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے بر وقت زکوٰۃ فطرہ یہ ادا کرتے ہیں، اپنے مال ماں باپ بہن بھائی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کی اموات پر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تیجہ کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ شفا خانے یہ بنواتے ہیں، حقوق عامہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ قرآن خوانی، اجتماع ذکر و نعت اور سنت و بر اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں، اور مساجد کی تعمیر کرواتے ہیں، مدارس بنواتے ہیں، جامعات بنواتے ہیں، ان کی تعمیر و ترقی اور روزمرہ کے اخراجات میں حصہ لیتے ہیں، دینی طلبہ و طلبات پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ عز و جل انہیں اپنے فضل سے دگنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، جو مسجد بنوا رہا ہے، مدرسہ بنوا رہا ہے، جو جامعہ بنوا رہا ہے، جو نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، جو دینی اجتماعات کے لیے خرچ کر رہا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بن رہا ہے، ایسے معاملات میں خرچ کر رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ دگنا نہیں کئی گنا بڑھا کر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل انہیں اپنے فضل سے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف خود اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو جمع کروائیں گے، بلکہ دیگر بھی جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بھی یہ ذہن دیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ ایک روایت سنتے ہیں، ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، نام ہے حضرت سیدنا ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ احد میں شہادت کا جام پیتے ہیں، شہید ہوئے غزوہ احد میں، اور انہوں نے اپنی جان اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ اکبر قربان کر دی غزوہ احد میں۔ ان کی مالی قربانی کا ایک شاندار بہترین واقعہ موجود ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری، مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، تو حضرت سیدنا ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اپنا دست اقدس سبحان اللہ مجھے دکھائیے، قربان جاؤں حضرت ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں پر، قربان جاؤں آپ کے ہاتھوں پر۔ کہا یا رسول اللہ اپنا دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک دکھائیے۔ حضرت سیدنا ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست اقدس کو تھاما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو تھاما، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا باغ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کرتا ہوں۔
بطور قرض دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت آپ کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، اللہ اکبر، اور ام دحداح اور ان کے بچے اسی باغ میں رہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو دحداح آپ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے اور پکارا باغ کے باہر سے، آپ پکارتے ہیں، پکار کے فرماتے ہیں اے ام دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کی لبیک، میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ باہر آ جاؤ، باغ سے باہر نکل چلیں، کیونکہ میں نے اس باغ کو اللہ کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو بطور قرض پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ کریم کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا، یعنی ہم غور کریں نا، ہم کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے، بندہ اس کا بنایا ہوا، اور بندے کا مال اللہ کا عطا کیا ہوا۔ حقیقی مالک وہ اللہ ہے، مجازی ملک بندے کے پاس ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے، جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے اس کا مال ضائع نہیں ہوگا اور وہ اس کو واپس ملے گا، واپسی کا حقدار بھی ہے کہ اسے اس کا مال ملے گا، ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مطمئن رہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوگا، اللہ پاک اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ معمولی نہیں عطا فرمائے گا بلکہ کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک عطا فرمائے گا، بلکہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے لاکھوں گنا زائد بھی ہو کر اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، سنا آپ نے شہید احد حضرت سیدنا ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے راہ خدا میں خرچ کے معاملے میں کیسی پیاری سوچ آپ نے رکھی، اور آپ کی سوچ کو 100 سلام ہے، کروڑ سلام ہے، کتنی پیاری سوچ ہے۔ سوچئے ایک خوبصورت باغ اگر ہمارا ہو، اس میں کھجور لگی ہو، پھل لگے ہوں، اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس کو اپنی ملکیت سے نکال دیں، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن صحابہ اکرام وہ صاف دل کے مالک، ستھرے دل والے، جنہیں دنیا سے کوئی غرض، یوں کہیں کہ دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ پاکیزہ دلوں والے، وہ ستھرے دلوں کے مالک، انہوں نے اللہ اکبر اپنا باغ اللہ کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کیا، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیا، دل کھول کر یہ خرچ کیا ہے۔ اس میں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے تو ہمیں کترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور پیش قدمی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم ہچکچائیں نہیں، ہم پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ دل کھول کر جس رب نے دیا ہے نا، جس رب نے دیا ہے، آپ ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں دیں، اس کی بارگاہ میں خرچ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ رب مال میں کمی نہیں آنے دے گا، وہ اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، جی ہاں وہ بڑھاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ شکر بھی ادا کریں، آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دینے والے ہیں، آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، آپ کا ہاتھ یہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ جن کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں ہے، وہ مانگنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سعادت مندی کی بات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں بھی وہ اچھے افراد ہوتے ہیں، لیکن یہ دینا مقصود کبھی بھی لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لوگوں سے اس کا عوض طلب کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، میں ان سے خدمت لوں گا، میں جتلاؤں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کے لیے۔ اور جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بروز قیامت اسے کیا انعام دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 افراد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک انہیں اپنے عرش کا سایہ اس دن عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک چھپ کر صدقہ کرنے والا ہے، فرمایا اتنا چھپ کر کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اتنا چھپ کر صدقہ کیا۔ کبھی اس صدقے کی لذت بھی لیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ تو کرتے ہیں لیکن سیلفی بنا کر، تصویر بنا کر سوشل میڈیا میں ڈال دی، لوگوں کو دکھا دیا،
لوگوں کی وہ محبتیں پانے کے لیے، لوگوں کی جو اچھے الفاظ ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو جائے، ان الفاظ کو پانے کے لیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تسکین دینے کے لیے ہم یہ عمل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں، رضائے الہی کے لیے کریں۔ آپ یقین کریں، ایک مرتبہ آپ اللہ کی راہ میں اس نیت سے اتنا چھپ کر صدقہ کریں کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو آپ نے کس کی مدد کی ہے، نہ جس کی مدد کی اسے پتا ہو کہ آپ نے مدد کی ہے، اسے بھی پتا نہ ہو، اتنا چھپ کر صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا، اور یہ ہو محض صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں ضرور ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، بیان کے اختتام میں ایک نیک عمل بیان کیا جاتا ہے، 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل وہ کون سا ہے؟ راستے میں چلتے ہوئے یا کار یا بس وغیرہ میں سفر کے دوران خود کو فضول نگاہی سے بچاتے ہوئے کیا آج آپ نے نگاہیں نیچی رکھیں اور بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے خود کو بچایا؟ اللہ پاک کے غضب کو دعوت دینے والا ایک کام بد نگاہی کرنا ہے، استغفر اللہ۔ یہ گناہ کثیر دینی اور دنیاوی نقصانات کا سبب بنتا ہے جو بد نگاہی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگرچہ وقتی طور پر اس میں لذت ملتی ہے، استغفر اللہ، لیکن اس سے طلب مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، بندہ سیر نہیں ہوتا بد نگاہی سے، اللہ اکبر۔ خواہ وہ کتنی ہی بد نگاہی کر لے، دل بے چین رہتا ہے، اور پھر حالت یہ ہوگی کل قیامت کے دن وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا۔ اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں کو بد نگاہی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ شیطان انہیں کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہ کر سکے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ کہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، نظروں کی حیا عطا فرمائے۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدینہ۔ اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم بد نگاہی نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے بد نگاہی کو چھوڑیں گے، اللہ کے لیے اچھی چیزیں دیکھیں گے، اللہ کے لیے اللہ کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، اللہ کا گھر اور نیک راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اچھی چیزیں دیکھیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان